most respected, very dynamic personality, جناب شفقت اللہ خان صاحب، سیکٹری سفارتخانہ پاکستان، آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم چودھری اعجاز صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نون گریس چیپٹر، اور تمام معزز حاضرین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں چودھری اعجاز صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنی اچھی محفل آرگنائز کی، اور پھر میں آپ سب کا مشکور ہوں جتنے بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے بھرپور شرکت کی اور اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم سب ایک ہیں۔ ہمارا تعلق چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، لیکن ہم سب ایک ہیں۔ جس طرح باتیں مور اور لیس وہی ہیں، سب نے یہی بات کہی ہے کہ ہم سب میں اتحاد اور اتفاق بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہماری دوسری پہچان، جو بھی ہماری پہچان ہے وہ اس کے بعد آتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں۔ اور یہ ہم جو مختلف جماعتوں اور تنظیمات میں تقسیم بھی ہیں، تو اس کو بھی ہمیں ایک پازیٹیو انداز سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی بھی جگہ پہ ہیلدی کمپٹیشن ہو تو وہ ہمیشہ اس میں فائدہ عوام کو ہوتا ہے، لوگوں کو ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں، اگر ابھی فرض کریں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اچھے کام کر رہی ہے، تو کل کو اگر تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت جو بھی برسر اقتدار آئے گی تو اس کے لیے انسینٹیو ہوگا، وہ کوشش کریں گے کہ اس سے بھی زیادہ اچھے کام کریں۔ تو ہمیشہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے، کسی بھی جگہ ہو، چاہے وہ یہاں پر بھی ہو۔ یہاں پر بھی آپ لوگ مختلف جماعتوں میں تقسیم ہیں، لیکن آپ سب کا مقصد عوام کی خدمت ہے، اور آپ لوگ ایک دوسرے کو کہ اچھے کاموں کو دیکھیں۔ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے زیادہ بہتر اچھا کام کریں، تاکہ یہاں پہ جو ورکر ہیں ان کا فائدہ ہو۔ کیونکہ جو بھی پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ جو سیاسی ورکرز ہوتے ہیں، درست فرمائے یہاں پہ کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ اگر ہیں تو پھر پارٹیاں ہیں، وہ نہیں ہیں تو پارٹیاں نہیں ہیں۔ پارٹیاں پھر بس صرف چند افراد کا نام نہیں ہوتا، تمام ورکرز کا نام ہوتا ہے۔ ابھی جس حوالے سے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، جو کہ ایک انیشیٹو ہے پنجاب گورنمنٹ کا کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کمیشن بنایا ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی اچھا قدم ہے۔ وجہ اس کی آپ سب سمجھتے ہوں گے، جو پرانے لوگ ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں۔ وہ پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ سے، گھر سے دور ہونے کی وجہ سے، وہاں پہ ان کی فیملیز کو ان کی پراپرٹیز کے کافی سارے پرابلمز ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے قبضہ مافیا ہیں، اور بھی اگر آپ وہاں پر نہیں ہیں تو بے شمار قسم کی مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اور میں دیکھتا رہتا ہوں مختلف فائلوں میں، تو اس میں بہت ساری ایسی شکایات مجھے نظر آئی ہیں، زیادہ تر پراپرٹیز کی ہوتی ہیں۔ آج کل جو آپ کو کچھ عرصے سے، لیکن اب کافی بہتری آئی ہے، ایئرپورٹ کے جو مسئلے مسائل تھے کچھ عرصہ پہلے تک، لیکن اس میں اب کافی بہتری آئی ہے۔ خصوصاً کچھ عرصہ پہلے چودھری اعجاز صاحب اور جمیل شاہ صاحب پاکستان گئے تھے، انہوں نے بھی وہاں پہ چودھری نثار صاحب سے ملاقات کی تھی، اور ہم بھی وقتاً فوقتاً پاکستان میں انٹیریئر منسٹری کو اور فارن آفس کو یہ لکھتے رہے کہ جو مسائل ہیں لوگوں کو FIA کے حوالے سے لوگوں کو پیش ہوتے رہیں، لیکن ایک واضح بہتری آئی ہے۔ یقیناً 100% ابھی اس طرح سے بہتری نہیں ہوئی ہوگی، لیکن پھر بھی چیزیں اگر تھوڑی بھی بہتر ہو جائیں تو جس طرح کہتے ہیں کہ something is better than nothing۔ اور جس طرح یہ کمیشن کا قیام ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ سب کی مشکلات میں کافی کمی ہوگی۔ آپ اس کا مثبت انداز میں اس کا استعمال کریں،
جس کو جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ اپنی کمپلینٹ وہاں پہ درج کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں جو آپ کو پاکستان میں کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، زیادتی اگر کرے چاہے وہ کس صورت میں بھی ہو، تو آپ سفارت خانہ میں درخواست دے سکتے ہیں، اور پہلے بھی اس طرح ہوا ہے، لیکن شاید ہمارے لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، تو ہمارے پاس زیادہ لوگ نہیں آتے اس طرح کے مسائل کے لیے۔ لیکن آپ لوگ اگر یہاں پر ہیں اور آپ کے مسئلے مسائل ہیں، وہاں پہ آپ کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے یا اور مختلف قسم کے پرابلمز ہیں، تو آپ ہمارے سفارت خانے میں درخواست دے سکتے ہیں۔ ہم وہاں پہ پاکستان میں اگر آپ کا تعلق پنجاب سے ہے تو آئی جی پنجاب کو ہم بھیجتے ہیں، اور آپ کے مسئلے کا امید ہے کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ لیکن وہ تو ایک پرانا ٹریڈیشنل طریقہ ہے، ابھی ایک آپ کے پاس ایک نیا ذریعہ آ گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے یہ کمیشن جو قائم کیا ہے، اس کا آپ فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت جو ہے پاکستان کی، شروع سے ہی ان کی کوشش رہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے مسائل کافی حد تک کم کیے جائیں، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہو معاف کیجیے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہم اس پروسیس میں ہیں کہ سفارت خانے کو ہم ایک بڑی جگہ پہ منتقل کر دیں۔ اس کوشش میں آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پہلے ادوار میں بھی جو ہمارے ایمبیسڈرز اور سیکرٹریز تھے، انہوں نے کوششیں کی کہ سفارت خانے کو ایک کھلی جگہ پہ ہم اس کو منتقل کر سکیں، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے مشکلات ہیں ہماری عوام کو۔ لیکن ابھی ہمارے سفیر صاحب کی خصوصی کوششوں سے، اور دوسرا یہ کہ موجودہ حکومت کا انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس موجودہ حکومت کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ہم سفارت خانے ان کو عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ ان کو سروسز پرووائڈ کر سکیں، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اور یہ ہے کہ ابھی بدقسمتی سے، اور میں اس لیے کہوں کہ بدقسمتی سے کہ ہمیں خود بھی نہیں اچھا لگتا کہ لوگ بارش ہو، دھوپ ہو، باہر لائنوں میں کھڑے ہوں اور وہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہوں۔ اگر بڑا سفارت خانہ ہوگا تو ایک بڑا ویٹنگ روم اس کے اندر ہو سکتا ہے جہاں پہ عزت کے ساتھ آپ بیٹھ سکیں، ٹوائلٹ کا انتظام ہو سکتا ہے، باقی سروسز سب مل سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک نئی جگہ جائیں گے، اور اس کی خصوصی جو سارا پروسیس اس کا ہو گیا ہے، پرائم منسٹر نواز شریف نے اس کی اپروول وہ دے چکے ہیں، اس کا کریڈٹ بھی موجودہ حکومت کو جاتا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں جو کچھ لوگوں نے کہا کہ سفارت خانے کے ساتھ لوگوں کے مسائل ہیں۔ میں مختلف فورم پہ یہ بات کرتا رہا ہوں کہ ہمارے بہت محدود وسائل ہیں، ہم اس کے اندر رہ کے ہم کام کرتے ہیں۔ میں اور ہماری جتنی بھی ٹیم ہے جو بھی کونسلر کے کام کرتے ہیں، وہ ابھی بھی، میں آپ کو یہ بتانا رہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ وہ ایگزرٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کمپیریزن کریں یہاں پہ کام کرنے والوں کا اور پاکستان میں جو عام ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے کام کرنے والوں کا، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا سارا عملہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے کام کر رہا ہے، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے۔ ابھی کوشش کرتے ہیں ہم، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہم مختلف چیزیں ٹرائی کرتے ہیں، کبھی ایک طریقے سے ہم چیزوں کو آزماتے ہیں کہ اس میں اگر آپ لوگوں کو فائدہ ہو، پھر ہم دوسرے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن ساری چیزیں ہم آپ لوگوں کے فیڈ بیک کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے، آپ لوگوں کی طرف سے جو ہمیں آرائیں ملتی ہیں، جس طرح آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو یہ پرابلم آ رہی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بہتر کریں، وہ پرابلم نہ آئے۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے 100% شاید نہ ہو، لیکن ہم نے اپنی طرف سے کافی حد تک بہتری آئی ہے میرے خیال ہے سروسز میں جو لوگوں کو مل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد بھی میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی تجاویز ہوں، آپ بالکل آئیں، ہمارے پاس آئیں۔ اگر آپ نہ آ سکیں، ہمارے سفارت خانے میں جو ہمارا کونسل ہال ہے وہاں پہ ایک کمپلینٹ باکس بھی ہے،
आप उसमें भी अपनी तजावीज़ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कोई कंप्लेंट डालें उसमें, आप अपने उसमें लिख के अपनी तजावीज़ भी डाल सकते हैं। अगर आपकी तजावीज़ काबिल अमल होगी और उस पर हम अमल कर सकें तो ज़रूर करेंगे। इसमें कोई बात ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई तजवीज़ किसी सियासी जमात के रहनुमा की तरफ से, लीडर की तरफ से आती है तो उस पर हम अमल करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे लिए आप सब बराबर हैं। आप कोई भी अगर सब पाकिस्तानी शहरी हमारे लिए एक जैसे हैं। अभी आपको एक ये चीज़ भी शायद नज़र आती होगी कि हम लीगल के लिए ज़्यादा वो कर रहे हैं, इलीगल के लिए थोड़ा सा। मैंने सुना है कुछ लोगों से जो इलीगल है वो कहते हैं कि आप हमारे साथ, हमारे लिए क्यों नहीं इस तरह करते हैं। तो कहने का मकसद ये है, अब इसी मौके की मुनासबत से और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पैगाम देना चाहूँगा कि लीगल लोगों जो भी जितने भी यहाँ पर हैं वो नवंबर के एंड से पहले या नवंबर के मंथ से पहले अपने MRP पासपोर्ट बना लें अगर उनके पास मैनुअल पासपोर्ट्स हैं, क्योंकि जो एक इंटरनेशनल डेडलाइन है कि नवंबर के बाद मैनुअल पासपोर्ट्स पे इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो इस बात का आप ख्याल रखें और कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता आप नवंबर से पहले हर बंदा जो कि लीगल है, जो कि एयर ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि इलीगल बंदा तो ट्रैवल नहीं कर सकता जहाज़ में, यहाँ से पाकिस्तान नहीं जा सकता जब तक उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो। तो लीगल जितने भी लोग हैं उनके लिए लाजमी है कि वो अपना MRP पासपोर्ट बनवा लें नवंबर से पहले। अब तक डेडलाइन ये है, हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, लेकिन फ़िलहाल यही इसी तरह है कि ये डेडलाइन है नवंबर की और उससे पहले आप लोगों के पास MRP पासपोर्ट होना चाहिए। आप कोशिश करें जिनके पास, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं अभी भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके पास मैनुअल पासपोर्ट हैं, स्टिकर लगे हुए हैं उनके, पुराने लोग हैं, लेकिन आप भी बताएं अपने दोस्त अहबाब को जिनके पास पेपर हो यहाँ के और मैनुअल पासपोर्ट हैं, क्योंकि हो सकता है नवंबर के बाद वो उस पर ट्रैवल ना कर सके। दूसरा ये कि आप में से बादों का अक्सर लोगों का पाकिस्तान जाना होता है, तो अगर आपको मौका मिलता है वहाँ से आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं तो वहाँ से भी बनवा लिया करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो आप लोग स्टैंप लगाते हैं पासपोर्ट पे, मेरा ख्याल है लीगल लोगों को तो इसकी ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पास वैसे रश बन जाता है, हर कोई स्टैंप लगवाना चाहता है, जो एक स्टैंप लगती है यहाँ पे, क्योंकि पहले ज़माने में ये हुआ था कि जिन लोगों के पास सबूत था कि वो इस तारीख को यहाँ पर थे तो उसके बाद उनको पेपर दिए जाते थे, लेकिन जिन लोगों के पास जो लीगल है उनके पास ऑलरेडी पेपर है तो उनके लिए तो मेरा ख्याल है सबूत की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि वो स्टैंप ना ही लगाएं, क्योंकि उनके पास स्टिकर वगैरह हैं, वो उनके पासपोर्ट पर ऑलरेडी मौजूद हैं, या अगर नया पासपोर्ट बनता है तो उस पर लग जाता है। तो इसके अलावा आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी आपके पास कोई भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन हो, तजवीज़ हो, तो आप लोग हमारे पास आ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया हमारा एक कंप्लेंट बॉक्स है हमारे कौंसल हाल में, एम्बेसी में ऊपर लगा हुआ है, उसमें भी आप लिख के भी डाल सकते हैं और जो भी मसाइल होंगे जितना हमसे हो सके इंशाल्लाह हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ुसूसन सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी एजाज साहब का, बहुत शुक्रिया आप सबका। अब मैं आखिर में मुल्तमिस हूँ जनाब शफकतुल्लाह खान साहब से कि वो चीफ ऑर्गेनाइज़र जो मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ यूनान के, उन्हें अपने हाथों से नोटिफिकेशन दें और उनकी हौसला अफजाई करें। मैं दावत देता हूँ स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ जनाब राजा शबीर अहमद साहब। अब मैं स्टेज पे दावत देता हूँ चौधरी उमर फ़ारूक साहब, वो सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज़र का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी साहब से वसूल करें।
شکریہ سر, تھینک یو. اب میں عمر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہوٹل والوں کو کہیں کہ کھانا جلدی سے لگا دیں, ویسے ہی دیر بہت ہو چکی ہے.